حالانکہ جادوگر ننگ دھڑنگ ہوتے ہیں. جادوگروں کی تعلیمات دلیل پر مبنی نہیں ہوتی. آپ میں کوئی اٹھے اور جادو دکھانا شروع کر دے, لوگ کہیں گے بھائی یہ جادوگروں کا تو ایک خاص قسم کا گیٹ اپ ہوتا ہے, گند کھاتے ہیں, بیکار باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو الو بناتے ہیں. ان کی تو آپ ماضی اٹھا کے دیکھیں, کوئی بھی ان میں آپ کو انسان کا بچہ نظر نہیں آئے گا. روحانی عامل بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, یہ بھی خوب سمجھ لیں معذرت کے ساتھ. پرسوں ایک صاحب کا فون آیا کہ وہ روحانی عامل ہیں, بہت بڑے ہیں ماشاءاللہ, بہت ہی اچھے ہیں, کیونکہ وہ حضرت فلاں دامت برکاتہم کا علاج کرتے ہیں. اتنے بڑے بزرگ کا نام لیا کہ مناسب نہیں ہے ان کا ممبر پہ نام لینا. میں نے کہا ایک نمبر کا الو بنانے کی مشین ہے, خوب سمجھ لو. کہہ رہے اتنے بڑے بزرگ کا علاج کر رہے ہیں. میں نے کہا ان بزرگ کو بے وقوف بنا رہا ہے. وہ کہنے لگے یار مفتی صاحب آپ اپنے آپ کو اتنا فنٹر کیوں سمجھتے ہو, ان بزرگ سے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو. میں نے کہا میں اپنے آپ کو ان بزرگ سے نہ بڑا بزرگ سمجھ رہا ہوں نہ بڑا عالم سمجھ رہا ہوں. وہ دین کے علم میں مجھ سے آگے, بزرگی میں مجھ سے آگے, روحانی ٹوپی ڈراموں کو جاننے میں وہ مجھ سے آگے نہیں ہے. ایک جزوی چیز میں انسان کا علم دوسروں سے زیادہ ہو جاتا ہے نا. بھائی ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا, بزرگ ہے, ڈاکٹر کہہ رہے آپ کے گردے میں پتھری ہے, بزرگ کہہ رہے نہیں ہے. ڈاکٹر کہے گا حضرت آپ بزرگی میں مجھ سے آگے, دین کے علم میں مجھ سے آگے, تقوی میں مجھ سے آگے, گردوں کے بارے میں نالج آپ کو مجھ سے زیادہ. ان ہمارے بزرگوں کو روحانی ٹوپی ڈراموں کے اتنے تجربے نہیں ہیں جتنے تجربے ہم کو ہیں. سمجھ رہے ہیں نا, یہ الو بنا رہے ہوتے ہیں, ان کا کام ہے یہ, بڑے بڑے مفتیوں کو, بڑے بڑے عالموں کو. اور ان عالم کو ہے بھی کچھ نہیں بیچاروں کو, خام خواہ میں فرض کر لیتے ہیں کہ مجھ پہ جادو ہوا ہے, مجھے یہ ہوا ہے, مجھ پہ یہ ہوا ہے. 70 80 سال کی عمر میں بھی فالج نہیں ہو لوگوں کو تو کیا ہوگا. کوئی بیمار ہو رہا ہے ڈال دو فوراً ان لوگوں کے اوپر. یہ کہ یہ 2-3 بزرگوں سے تو ہم نے ہٹوائے ہیں وہ الحمدللہ. ہم نے کہا حضرت یہ جو پھلترو کی طرح عامل چپکا ہوا ہے نا آپ کے ساتھ, یہ کروڑوں روپے کما رہا ہے آپ کے نام پہ. لوگ اس کی آپ کے ساتھ تصویریں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں جو اتنے بڑے بزرگ کا علاج کر رہا ہے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. لوگ نمبر مانتے ہیں اور پھر یہ کروڑوں روپے چھاپ رہا ہے. ویسے کہتے ہیں ہم پیسے نہیں لیتے, اصل میں ہدیے اتنے لے لیتے ہیں. ان کو ہدیے بہت ملتے ہیں, ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لوگ علماء کو ہدیے نہیں دیتے, ان سے علم سیکھتے ہیں. لوگ ہدیہ دیتے ہیں روحانی ٹوپی ڈراموں کو, ان کو عمرے بھی کرائیں گے, ان کو حج بھی کرائیں گے کہ یار یہ کچھ ان کے ہاتھ میں کچھ اللہ نے ایسی چیزیں رکھی ہیں. بھائی میرے پاس کوئی آئے گا تو میں تو صاف بولوں گا بھائی میں تیرے سر پہ بال نہیں اگا سکتا, تو مجھ سے عقیدت ہوگی اس کو. بولتے کیوں نہیں, میں تو جو میرا کام ہے وہ نہیں کر سکتا, میں آپ کی شادی نہیں کرا سکتا, باقی کام میں کیا کرا کے دوں گا آپ کے. لوگ آ رہے ہوتے ہیں میرا یہ مسئلہ ہے, میری شادی نہیں ہو رہی. میں کہہ رہا ہوں بھائی ہم بھی صبر کرتے ہیں, جب ہماری نہیں ہو رہی ہوتی تو ہم بھی آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. آپ کی میں شادی, روحانی ٹوپی ڈرامے کے پاس جاؤ گے نا وہ سارے کام کرا کے دے گا آپ کے. تو عقیدت مجھ سے ہوگی یا اس سے ہوگی؟ آپ اس کے پاس جاؤ, یرقان ہو گیا ہے, وہ کہے گا میں جھاڑ دیتا ہوں. میرے پاس آؤ گے میں کہوں گا یرقان جھڑتا بڑھتا کچھ بھی نہیں ہے, یہ نظر کے دھوکے ہیں, اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس. بولتے کیوں نہیں ہے. آپ کہتے ہو ہمارے فلانے جگہ پہ پیلے وہ پتے ڈالے تھے تو پیلے ہو گئے تھے. دیکھو جب کسی چیز کی تحقیق کرنی ہوتی ہے نا, تحقیق کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 10 یرقان کے مریض ہیں, 5 کو جھاڑیں 5 کو نہیں جھاڑیں. اگر وہ 5 ٹھیک نہیں ہوئے جن کو نہیں جھاڑا ہے اور 5 ہو گئے ٹھیک, پھر ہم یہ کہیں گے یہ جھاڑ کے نتیجے میں ہوا ہے. نہیں یہی بات. جب بھی تحقیق, جو ویکسین بنتی ہے لاکھوں لوگوں کے ٹھوک کے دیکھا جاتا ہے کون کورونا سے بچ گیا اور کون پھر بھی مر گیا. تحقیق کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ میرے بھانجے کے ہوا تھا, اس کے میں نے گلے میں جوتوں کا ہاتھ ڈالا, یہ وہ یرقان جھاڑا ہے تو وہ ٹھیک ہو گیا. او بھائی ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی ٹھیک ہو جاتا. انگریزوں کے یرقان کیسے ٹھیک ہوتا ہے, عربوں کے کیسے ٹھیک ہوتا ہے؟ یرقان تو سعودی عرب میں بھی ہوتا ہے, ہیپاٹائٹس دبئی میں بھی ہوتا ہے. کبھی کسی عربی کو دیکھا اس نے گلے میں, ایک صاحب کو میں نے گلے میں جوتوں کا ہار دیکھا, میں نے کہا یہ کیا؟ کہہ رہے ہیں پیلیا ہوا ہے, جھڑ رہا ہے, ایک ایک چپل پیلی ہو رہی ہے آہستہ آہستہ نا, کہہ رہے ہیں یہ پیلیا نکل رہا ہے.
مرچیں جلائی جاتی ہیں گھروں میں نظر اتارنے کے لیے, کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی. ہمارے 14 بچے ہیں الحمدللہ, ہم سے سیکھ لو. ہم نے آج تک نہ کبھی مرچ جلائی, نہ کبھی کسی بچے کے کوئی دھاگا باندھا, نہ کبھی کسی کے کوئی تعویذ باندھا. اللہ کا فضل ہے, اللہ نظر بد سے بچائے. ایسے اچھلتے کودتے ہیں کہ کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے, کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ نظر بد سے بچائے. نظر تو بہرحال برحق ہے, حاسدوں کی نظر, لیکن اس سے بچنے کے لیے بھی ہم دعا کر لیتے ہیں, دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اس کے علاوہ ٹوپی ڈراموں کی ضرورت. یہ ہمارے دیندار طبقے میں جب تک یہ دھاگے اور فلیتوں پلیتوں کی نفرت نہیں بیٹھے گی نا, کام نہیں چلے گا. یہ دعاؤں سے غافل ہو گئے اس کی وجہ سے. کتنا مزہ آتا ہے اللہ جب کوئی پریشانی ہو, آدمی ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے دعا مانگے, اردو زبان میں, پشتو میں, پنجابی میں, جو زبانیں مانگ لے. بھیکاری کو دیکھا کہ وہ ایسی زبان میں مانگے جو اس کو نہیں آتی ہے. بھیکاری کو آپ سے قرضہ چاہیے, پیسے چاہیے, تو کیسے مانگتا ہے آ کے؟ کیا کوئی دم کر رہا ہوتا ہے آپ کے اوپر لا کے, پھونک مار رہا ہوتا ہے؟ بھیکاریوں سے مانگنا سیکھو.